السلام علیکم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی حدیث نمبر 8 کا آغاز کریں گے۔ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ الانات نرمی یا بردباری، من اللہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، والعجلۃ اور عجلت یا جلدی، من الشیطان شیطان کی طرف سے ہے۔ لہٰذا ہم اس کا مفہوم اور تشریح کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، نرمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلدی شیطان کی طرف سے ہے۔ ہر کام سکون و وقار سے اور سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ہر کام یعنی کہ انسان جو مسلمان ہے، کوئی بھی انسان ہے، اسے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کر حوصلے سے سکون و وقار کے ساتھ اس کام کو سر انجام دینا چاہیے۔ اور بہترین تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا جائے، تو ہمارا جو کام ہے وہ بہتر سے بہترین ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل حال ہو جاتی ہے۔ جو کام ایسا ہو یعنی جس میں استخارہ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تائید اس کو شامل ہوگی۔ اور جو کام جلد بازی میں ہوگا یعنی کہ جو کام ہم جلدی میں کریں گے، کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہیں، کوئی کام دنیاوی کام کرتے ہیں یا دینی کام کرتے ہیں، اس میں ہم جلدی سے اس میں حتمی فیصلہ لے لیں گے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوگا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے۔ تو اس لیے وہ شیطانی کام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں ہوگی۔ عبادات اور طاعات کے شروع کرنے میں تو جلدی کرنی چاہیے، یعنی جب ہم نماز یا کوئی بھی نیک کام کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جلدی تو کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اس کے دوسرے نتائج بھی دیکھنے چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جلد بازی میں وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں، نیکی کا ہمارے اندر وہ ایک پیشن آتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہم اس کام کو گیو اپ کر دیں تو وہ ہمارے لیے بہتری نہیں ہے اس میں۔ تو عبادات اور طاعات کے شروع کرنے میں تو جلدی کرنا اچھا ہے، مگر درمیانے عبادت میں جلد بازی کرنا مذموم ہے۔ عبادات جیسے نماز وغیرہ کے لیے تیاری میں سرعت اور جلدی امر محمود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب مسلمان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے اپنے ہاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں۔ ابھی ہم ارادہ ہی کرتے ہیں تو لکھ دیا جاتا ہے، تو اگر جب ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں، جب تک اس کو ایک حتمی شکل دے دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے اور زیادہ ہماری اس میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ایڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ہی برعکس جب ہم جلد بازی میں کام لیتے ہیں، یعنی کہ عبادات تو سٹارٹ کر دی جیسے کہ نماز وغیرہ، تو اس کے بعد لیکن جیسے ہی ہم درمیان میں گئے تو جلد بازی نہیں کرنی، پرسکون سے جس طرح ہم نے سٹارٹ کیا ہے اسی طرح ہم نے اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم نے اس عبادت کو کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو بھی ہم عبادت کریں، کوئی بھی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، یعنی کوئی بھی ہم عبادت سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم نے پیرالل لے کر چلنا ہے۔ سٹارٹنگ میں ایسا نہیں کہ جلدی نیکیاں کمائیں اور بعد میں اس کو گیو اپ کر دیا۔ انسان جلد بازی اس وقت کرتا ہے جب اس میں عجب اور خود پسندی ہو۔ ڈیفینیٹلی جب ہم یہ چیز سوچ لیتے ہیں نا، پرفیکشن کے دائرے میں آ جاتے ہیں کہ انسان تب ہی جلد بازی سے کام لیتا ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ یہ کام میں صحیح کروں گا، وہ بہت اس چیز پہ پختہ ہوتا ہے کہ یہ میرے سے غلط ہو ہی نہیں سکتا، میں اس میں چوک ہی نہیں سکتا، تو تب یہ جو ساری غلطیاں ہیں، تب جو فساد ہے وہ برپا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل حال نہیں رکھتے بلکہ شیطان کو اندر لے آتے ہیں، اس لیے کام خراب ہو جاتا ہے۔ انسان جلد بازی اس وقت کرتا ہے جب اس میں عجب اور خود پسندی ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہر فیصلہ درست ہے، لیکن بعض اوقات بعد میں اسے اپنے ہی جلد بازی کیے ہوئے فیصلے پر پشیمانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عجب، خود پسندی اور جلد بازی سے اجتناب کرے، سنجیدگی اور وقار کو اختیار کرے اور اپنے ہر کام میں خوب غور و خوض کر کے پھر اقدام اٹھائے۔
عرض یہ کہ دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، ہر معاملے کو سنجیدگی، بردباری اور تدبر سے سر انجام دینا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم، فی امان اللہ۔